السلام علیکم، تھینک یو فار جوائننگ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل اسلامک سٹوریز ود نایا۔ ہماری آج کی سٹوری ہند بن عتبہ کے بارے میں ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم ہند کے بارے میں دیے گئے ان سوالات کے جوابات دیں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ جیسے ہی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ لیٹس گیٹ سٹارٹڈ۔ ہند عتبہ بن ربیعہ کی بیٹی تھی اور حضرت ابو سفیان کی بیوی تھی۔ حضرت ابو سفیان سے تو آپ سب لوگ واقف ہیں، لیکن عتبہ کون تھا یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ جنگ بدر سے پہلے مشرکین کے ایک سردار نے اپنے لشکر کو مخاطب کر کے کہا تھا، اے قریش کے لوگوں، تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے لڑ کر کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دو گے۔ خدا کی قسم اگر تم نے انہیں مار بھی لیا تو صرف ویسے ہی چہرے دکھائی پڑیں گے جنہیں دیکھنا پسند نہ ہوگا، کیونکہ ہر آدمی نے اپنے چچیرے بھائی کو یا خالہ زاد بھائی کو یا اپنے ہی کنبے قبیلے کے کسی آدمی کو قتل کیا ہوگا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ واپس چلے چلو اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سارے عرب سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ اگر عرب نے انہیں مار لیا تو یہ وہی چیز ہوگی جسے تم چاہتے ہو، اور اگر دوسری صورت پیش آئی تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں اس حالت میں پائیں گے کہ تم نے جو سلوک ان سے کرنا چاہا تھا اسے نہ کیا۔ مشرکین کو جنگ سے روکنے کی کوشش کرنے والا یہ سردار عتبہ بن ربیعہ تھا۔ ابو جہل کو اس کی بات پسند نہ آئی اور اس نے اس بات کو عتبہ کی بزدلی قرار دیا۔ عتبہ نے جس سوجھ بوجھ کی دعوت دی تھی وہ رائیگاں گئی اور جنگ شروع ہو گئی۔ جنگ کے آغاز میں قریش کی طرف سے ان کے جو 3 بہترین شہسوار نکلے یہ سب ایک ہی خاندان کے تھے، ایک عتبہ، دوسرا اس کا بھائی شیبہ اور تیسرا عتبہ کا بیٹا ولید۔ ان تینوں کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہنم واصل کیا۔ یوں ہند کا باپ، اس کا بھائی اور اس کا چچا جنگ کے اولین مارکے میں ہی مارے گئے تھے۔ مولانا صفی الرحمن کی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشہور کتاب الرحیق المختوم میں اس میں ایک اور اضافہ کیا گیا ہے کہ ہندہ کا بیٹا حنظلہ بن ابی سفیان بھی بدر کے دن قتل ہوا تھا۔ یوں ہند کے خاندان کے 3 یا 4 افراد ایک ہی دن میں مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ وہ انتقام کی آگ سے جل رہی تھی، اس کو سب سے زیادہ تکلیف حضرت حمزہ سے پہنچی تھی۔ اسی لیے جنگ احد میں جو قریشی عورتیں جنگ میں اپنا حصہ ادا کرنے کے لیے اٹھیں ان کی قیادت ہند بن عتبہ ہی کر رہی تھی۔ اس نے صفوں میں گھوم گھوم کر اور دف پیٹ پیٹ کر لوگوں کو جوش دلایا۔ مشرکین کے جذبات کو برانگیختہ کرنے کے لیے اس نے کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی۔ وہ جنگ کے بیچوں بیچ موجود تھی، حتیٰ کہ حضرت ابو دجانہ کی تلوار اس تک پہنچ گئی۔ جب حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ کوئی انسان لوگوں کو بڑے زور و شور سے جوش و ولولہ دلا رہا ہے تو انہوں نے اسے نشانے پر لیا، لیکن جب آپ کی تلوار اس کے سر پر پہنچی تو اس کی دہائی سے آپ کو معلوم ہوا کہ وہ ایک عورت ہے۔ حضرت ابو دجانہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار سے کسی عورت کی جان نہیں لینا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیا۔ یوں اس کی جان بچ گئی، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک حبشی غلام وحشی کو بطور خاص اس مقصد کے لیے ہائر کیا ہوا تھا کہ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاق میں رہے اور موقع ملتے ہی ان کو شہید کر دے۔ تاہم اس بارے میں ایک اور روایت بھی ہے کہ بقول وحشی اسے جبیر بن معطم نے کہا تھا کہ اگر میرے چچا کے قتل کے بدلے میں تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حمزہ کو قتل کر دو تو تم آزاد ہو۔ اس روایت کے مطابق وحشی صرف حضرت حمزہ کی طاق میں رہا اور انہیں شہید کرنے کے بعد میدان جنگ سے لوٹ آیا کیونکہ اسے اس کی آزادی مل گئی تھی۔ یاد رہے کہ وحشی نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا اور جنگ یمامہ میں جعلی پیغمبر مسیلمہ کذاب کو بھی وحشی نے ہی اس کے انجام تک پہنچایا تھا۔ بہرحال ان میں سے جو بات بھی ہو، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وحشی نے ہی شہید کیا تھا۔ اس بات کی شہادت تو موجود ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کی بے حرمتی کی گئی، لیکن کچھ علماء کی رائے میں اس بات کا ثبوت موجود نہیں ہے کہ ہند نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا۔ مفتی مینک نے بھی اپنی ایک ویڈیو میں کہا ہے کہ پہلے ان کو بھی یہی غلط فہمی تھی، لیکن ان کے خیال میں ہند نے ایسا نہیں کیا۔ لیکن کبھی امکان اسی بات کا ہے کہ ہند نے اپنے انتقام میں یہ سب کچھ کیا، بلکہ کچھ لوگوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ اس نے حضرت حمزہ اور دیگر شہیدوں کے ہاتھوں، ناک اور کانوں سے حصے کاٹ کر ان کا ہار بنا کر بھی پہنا تھا۔ جب شواہد مکمل نہ ہو تو قرین قیاس ہی کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے نزدیک ہند والی بات درست ہے، کیونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کی بے حرمتی کے شواہد تو بلا شبہ موجود ہیں، یعنی ایسا ہوا تو ضرور تھا، اور ہند کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں جس پر اس چیز کا الزام لگایا گیا ہو۔
لہٰذا قوی قیاس ہے کہ ہند نے ہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا۔ اب آتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی طرف کہ کیا وہ مسلمان ہو گئی تھی۔ یاد رہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام اس وقت قبول کیا تھا جب قریش میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر سے مقابلہ کرنے کی تاب نہ رہی تھی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد جب حضرت ابو سفیان نے مکہ میں آ کر اپنے گھر کو جائے امن بنائے جانے کا اعلان کیا تو ہند غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ حضرت ابو سفیان نے اہل مکہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، تمہاری بربادی ہو، دیکھو تمہاری جانوں کے بارے میں یہ عورت تمہیں دھوکہ میں نہ ڈال دے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا لشکر لے کر آ رہے ہیں جس سے مقابلے کی تاب نہیں ہے۔ یوں مکہ فتح ہو گیا اور مشرکین کی اکثریت نے اسلام قبول کر لیا۔ اس موقع کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں کی بیعت سے فارغ ہو چکے تو وہیں صفا پر عورتوں سے بیعت لینا شروع کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نیچے بیٹھے تھے اور آپ کے حکم پر عورتوں سے بیعت لے رہے تھے اور انہیں آپ کی باتیں پہنچا رہے تھے۔ اسی دوران ابو سفیان کی بیوی ہند بن عتبہ بھی بھیس بدل کر آئی۔ وہ خوفزدہ تھی کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پہچان نہ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت شروع کی تو فرمایا، میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ کرو گی اور چوری نہ کرو گی۔ اس پر ہند بول اٹھی، ابو سفیان بخیل آدمی ہے، اگر میں اس کے مال سے کچھ لے لوں تو؟ ابو سفیان بھی وہیں موجود تھے، بولے، جو کچھ تم لے لو وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگے۔ آپ نے ہند کو پہچان لیا، فرمایا، اچھا تو تم ہند ہو؟ وہ بولی، ہاں اے اللہ کے نبی، جو کچھ گزر چکا ہے اسے معاف فرما دیجئے، اللہ آپ کو معاف فرمائے۔ ہند کا یہ خوف اور اس کی یہ معافی اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ اس سے یہ حرکت سرزد ہوئی تھی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اور زنا نہ کرو گی؟ تو ہند نے کہا، بھلا آزاد عورت بھی زنا کرتی ہے؟ پھر آپ نے کہا، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گی؟ ہند نے کہا، ہم نے تو بچپن میں انہیں پالا پوسا، لیکن بڑے ہونے پر آپ لوگوں نے ہی انہیں قتل کر دیا، اس لیے آپ اور وہی بہتر جانیں۔ اسی مقام پر اس بات کا حوالہ دیا گیا ہے کہ ہند کا بیٹا حنظلہ بن ابی سفیان بدر کے دن قتل ہوا تھا۔ وہاں سے واپس آ کر ہند نے اپنا بت توڑ دیا۔ وہ اسے توڑتی جا رہی تھی اور کہتی جا رہی تھی کہ ہم تیرے متعلق دھوکہ میں تھے۔ یوں ہند نے اسلام قبول کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف بھی کر دیا۔ ایک بات تو طے ہے کہ اسے معافی مل چکی ہے۔ جہاں تک اس کے ایمان کا تعلق ہے کہ وہ اصلی تھا یا صرف حالت خوف کی وجہ سے تھا، تو یہ فیصلہ صرف اللہ کی ذات کر سکتی ہے۔ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے ایمان کو جعلی یا نقلی نہیں قرار دے سکتا۔ اب ہم آتے ہیں تیسرے پوائنٹ کی طرف۔ ہند کا ایک بیٹا حنظلہ تھا جو بدر میں مارا گیا، اور دوسرا بیٹا معاویہ تھا۔ ایک موقع پر حضرت معاویہ کو کسی نے دعا دی کہ وہ مسلمانوں کا سردار بنے۔ اس پر ہند نے کہا تھا کہ ایک دن وہ تمام امت مسلمہ کا سردار بنے گا۔ یوں حضرت معاویہ امیر معاویہ بن گئے۔ اب امیر معاویہ کا بیٹا تھا یزید، لیکن اس کے بارے میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ یزید دراصل معاویہ کی بیوی کے اپنے کسی غلام کے ساتھ ناجائز تعلقات کا نتیجہ تھا۔ اگرچہ تاریخ میں وہ امیر معاویہ کے بیٹے کی حیثیت سے ہی جانا جاتا ہے، لیکن وہ اس کی ناجائز اولاد تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو حضرت امام حسین کو شہید کرنے والے کے متعلق پہلے سے ہی بتا دیا تھا کہ وہ اپنے باپ کی ناجائز اولاد ہوگا۔ سو شمر اور یزید دونوں ہی ناجائز اولادیں تھیں۔ یوں آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہند یزید کی دادی تھی یا نہیں تھی۔ اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہو تو اسے تھامس اپ دینا نہ بھولیے گا، اور اسے شیئر کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو ان باتوں کا علم نہیں ہے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔